آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ موتیوں کے ہار کا ایک عجیب و غریب قصہ۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علماء حنابلہ میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ طبقات حنابلہ پر ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے۔ وہ اپنی اس کتاب ذیل طبقات حنابلہ میں قاضی ابو بکر بن محمد بن عبد الباقی بغدادی رحمہ اللہ کے حالات میں ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ان کی زبانی نقل فرماتے ہیں۔ قاضی ابو بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے میں مکہ مکرمہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا۔ ان دنوں میری مالی حالت اچھی نہ تھی۔ ایک دن میں بھوک سے نڈال تھا اور بھوک مٹانے کے لیے میرے پاس کوئی درہم و دینار نہ تھا۔ میں مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر ہی پھر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک ریشم کی تھیلی پڑی ہوئی ملی، جس کا پھندنا ریشم کی ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ میں اس تھیلی کو اٹھا کر گھر لے آیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بڑے قیمتی موتیوں کا نہایت قیمتی اور نفیس ہار موجود تھا۔ میں نے اس جیسا ہار آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہار کو گھر میں رکھ کر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں 500 دینار بندھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص موتیوں کے ہار والی تھیلی واپس کر دے گا اس کو 500 دینار انعام دیا جائے گا۔ میں نے بڑے میاں کے اس اعلان کو سن کر اپنے دل میں کہا کہ میں بھوکا بھی ہوں اور ضرورت مند بھی، کیوں نہ میں وہ ہار والی تھیلی واپس کر کے 500 اشرفیہ انعام کے طور پر لے لوں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لوں۔ میں نے اس بڑے میاں کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میں نے اس تھیلی کی نشانیاں ان سے پوچھی۔ انہوں نے تھیلی کی پوری تفصیلات مجھے بتائیں کہ تھیلی کس رنگ کی تھی، پھندنا کیسا تھا، ہار کس قسم کا تھا اور اس کے موتی کیسے تھے۔ جب میری پوری تسلی ہو گئی تو میں نے وہ تھیلی نکال کر ان بڑے میاں کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے تھیلی پکڑ کر 500 دینار میرے آگے رکھ دیے تاکہ میں انعام کی وہ رقم لے لوں۔ میری اس وقت ایک عجیب حالت تھی، گویا کہ ایک طرف کعبہ ہے، میرا ایک طرف ایمان ہے، کس کو رکھوں کس کو چھوڑوں کشمکش میں جان ہے۔ ایک طرف وہ 500 دینار تھے اور دوسری طرف میری ضروریات اور پیٹ کی بھوک تھی۔ میں ایک عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں تھا کہ کیا کروں۔ آخر دل نے فیصلہ کیا کہ تھیلی لوٹانے کے معاوضے کی رقم نہیں لینی چاہیے، لہٰذا میں نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ان بڑے میاں نے وہ رقم دینے پر بہت اصرار کیا، لیکن میں نے یہ کہہ کر کہ یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی تھیلی آپ کو واپس لوٹا دوں، میں اس پر کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ ان بڑے میاں نے پھر بھی بہت اصرار کیا، لیکن میں نے کہا کہ میں کسی صورت یہ رقم نہیں لوں گا، حالانکہ مجھے اس رقم کی سخت ضرورت تھی۔ آخر کار وہ بزرگ چلے گئے۔ مکے کی زندگی میرے لیے کٹھن سے کٹھن تر ہوتی چلی گئی۔ میں نے حالات سے مجبور ہو کر مکے کو خیر باد کہا اور کشتی میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک جانا چاہا۔ میں کشتی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، مجھے اپنی منزل مقصود کا بھی کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں سے کشتی ٹوٹ گئی اور سوائے میرے تمام مسافر سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ ان کا سامان بھی ان کے ساتھ بہہ گیا۔ میں اکیلا اور تنہا کشتی کے ایک تختے پر سطح سمندر پر تیر رہا تھا۔ کب تک تیرتا رہا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ 2-3 روز کے بعد میں اس تختے کے ذریعے تیرتا ہوا ایک جزیرے میں جا پہنچا جہاں کچھ لوگ آباد تھے۔ وہ لوگ کون تھے اور جزیرے کا نام کیا تھا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جزیرے میں اتر کر میں نے ایک مسجد دیکھی۔ میں اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن کریم پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر جزیرے کے بہت سے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے قرآن کریم پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کر لیا اور ان کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہ سب بہت خوش تھے اور انہوں نے مجھے ڈھیر سا مال دیا، جس سے میں نے بھی اپنی زندگی نہایت خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارنا شروع کر دی۔ کچھ ماہ بعد میں نے اس مسجد میں کچھ بوسیدہ اوراق رکھے ہوئے دیکھے۔ میں وہ اوراق پڑھنے لگا۔ انہوں نے مجھے وہ اوراق پڑھتا دیکھ کر پوچھا کہ آپ خوش نویسی بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں لکھنا پڑھنا بھی سکھائیے۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے جوانوں اور بچوں کو لے کر آ گئے اور میں انہیں لکھنا پڑھنا سکھانے لگا۔ اس سے بھی انہوں نے میری کافی مالی امداد کی۔ ایک روز وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم بچی ہے اور اس کے پاس دولت حسن کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی کافی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اسے شادی کر لیں۔
میں نے انہیں منع کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ تو جو ہی میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو میں نے اس کے گلے میں وہ ہار لٹکا ہوا دیکھا۔ میں نہایت حیرت سے اس ہار کو کافی دیر تک دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ ہار تو میں نے ان بڑے میاں کو دیا تھا، یہ اس کے پاس کیسے آ گیا؟ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ میں لڑکی نہیں بلکہ اس کے گلے کے ہار کو دیکھ رہا ہوں تو لوگوں نے مجھے کہا کہ حضرت، آپ نے تو اس یتیم لڑکی کا دل ہی توڑ دیا، آپ اسے دیکھنے کے بجائے اس کے قیمتی ہار کو دیکھ رہے ہیں جو اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ میں نے انہیں ہار کا پورا قصہ سنایا تو سب ایک ساتھ خوشی سے اچھل پڑے اور انہوں نے خوشی سے ایک ساتھ اللہ اکبر کا ایسا نعرہ لگایا کہ تمام اہل جزیرہ نے آواز سنی۔ میں نے پوچھا آخر ہوا کیا؟ آپ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں اور اس خوشی کے نعرے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جن بڑے میاں نے آپ سے یہ ہار لیا تھا وہ اس لڑکی کے ابا تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دنیا میں صرف ایک پکا اور سچا مسلمان ملا ہے جس نے مجھے یہ قیمتی ہار بغیر کسی معاوضے کے لوٹا دیا ہے۔ اس شخص کی ایمانداری اور سچائی سے متاثر ہو کر وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اس شخص سے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکوں اور اسے اپنا داماد بنا سکوں۔ بڑے میاں تو دوبارہ آپ کو نہیں مل سکے، لیکن ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی یہ بچی آپ کے نکاح میں آ گئی۔ میں ایک مدت تک اپنی اس اہلیہ کے ساتھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے 2 لڑکے بھی عطا فرمائے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں لڑکے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ ہار تنہا میرے پاس رہ گیا۔ میں نے اسے ایک روز 1,00,000 دینار میں فروخت کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔